جو انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، جو انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، وہ لوگوں کے پیر بنے بیٹھے ہیں اور وہ لوگوں کو مرید کر رہے ہیں۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کا ایک مرید تھا جو اپنے آپ کو پیر سمجھتا تھا۔ پہلے مرید ہوا، اس کے بعد وہ اپنے آپ میں پیر بن گیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی عزت دار کے پاس بیٹھتے ہیں اور اگر ان کی وجہ سے اس کی عزت ہونے لگے تو پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی بڑا عزت والا بن گیا ہوں، میری تو بھی لوگ بہت عزت کرتے ہیں، تو میں بہت بڑا ہو گیا، میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی باتیں انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ لوگ اپنے آپ میں بڑا سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا انسان تصور نہ کریں، بلکہ ہر وقت اپنے بڑوں سے چھوٹے بن کے رہیں۔ اپنے بڑوں سے چھوٹے بن کے رہیں تو اس میں ہی عزت ہوگی، اور اگر اپنے بڑوں سے بڑے بن کر رہے تو پھر بربادی ہے، عزت نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید تھا جو آپ سے مرید ہوا، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ اپنے آپ میں پیر بننے لگا کہ میں پیر ہوں۔ تو ایک دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، اپنے آپ کو پیر بتاتے ہو، کسی کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہو، کیا بات ہو گئی؟ تم تو پہلے تو بہت آتے تھے ہمارے پاس، لیکن اب آنا ہی بند کر دیا۔ لوگوں سے پتہ چلا کہ آپ کہتے ہو کہ میں بھی پیر ہوں، میں بھی پیر بن گیا۔ وہ کہتا ہے جی بالکل، اب میں بھی پیر بن گیا ہوں، اس لیے کہ میں جب رات میں سوتا ہوں تو میں روز ایک خواب دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے جنت میں لے جاتے ہیں، جنت کی سیر کراتے ہیں، اور جنت کی خوشبو میں سونگھتا ہوں، بڑا اچھی لگتی ہے، جنت کی بہاریں، جنت کے اندر وہ باغات دیکھتا ہوں، جنت کی خوبصورتی دیکھتا ہوں، تو پوری رات میں خواب میں جنت میں رہتا ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اللہ کا بہت بڑا ولی بن چکا ہوں، جو ہر رات مجھے خواب آتا ہے اور میں جنت میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، تم رات میں خواب دیکھتے ہو اور جنت میں چلے جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی بالکل، اور اسی بات کو لے کر میں آپ کے پاس نہیں آتا ہوں، آنا چھوڑ دیا کہ میں بھی اب ولی بن گیا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ٹھیک ہے، آج جب رات کو آپ سو جانا اور جب آپ کو خواب آئے، آپ کہتے ہو کہ 2 فرشتے آتے ہیں، تو جب 2 فرشتے آپ کو لے جانے لگیں جنت کی طرف تو بس اتنا پڑھ دینا لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا پڑھ دینا، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو خواب آتا ہے یا کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضرت بس اتنی سی بات، ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، رات میں جب خواب آئے گا میں سوؤں گا اور جیسے ہی وہ فرشتے مجھے لے جانے کے لیے آئیں گے جنت کو تو میں اتنا ہی پڑھ دوں گا، ٹھیک ہے آپ کی بات بھی رکھ لیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں۔ وہ رات کو سویا اور سونے کے بعد اسے خواب آیا کہ 2 فرشتے آئے، اس کو اٹھایا اور جنت کی طرف لے جانے لگے، براق پر سوار کیا اور جنت کی طرف لے جا رہے تھے۔ تو اسے وہ بات یاد آ گئی حضرت جنید بغدادی کی، کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیجئے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ان کی بات پر بھی عمل کر لیا جائے، میرے پاس آئے تھے تو اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اتنا پڑھا تو کیا دیکھتے ہیں، جو براق پر لے جا رہے تھے، جو فرشتوں کی شکل میں آئے تھے، وہ دوڑ پڑے، اس کو وہیں پھینکا، اس کو وہیں پر گرایا اور انہوں نے دوڑ لگا دی۔ اس نے آواز لگائی کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو، چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ ارے تم تو روز مجھے جنت میں لے جایا کرتے تھے، صرف میں نے اتنا پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آج تم لوگ مجھے چھوڑ کے بھاگ رہے ہو۔ تو پتہ چلا وہ کوئی فرشتے نہیں تھے کہ وہ شیطان تھے، شیطان کی گروہ سے تھے، اور وہ روز اس کو برگلایا کرتے تھے کہ تو اللہ کے ولی جنید بغدادی کے پاس جایا کرتا ہے تو ان کی صحبت اختیار کر رہا ہے، نہیں تو ان کی صحبت نہیں اختیار کر سکتا، اور یہی سبب بنا کہ اس نے اپنے آپ کو پیر کہنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس، جا کے قدموں میں گر گیا، حضور معاف فرمائے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے اور وہ کوئی جنت نہیں تھی، بلکہ وہ شیاطین کے گروہ سے تھے۔ آپ آج سماج میں دیکھ لیں، اپنے آپ میں بہت سارے پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی برائیوں پر لگے ہیں کہ وہ پیر اچھا نہیں ہے، وہ پیر اچھا نہیں ہے، میں اچھا ہوں، میرے ساتھ آ جائیں، میرے مرید بن جائیں۔ حالانکہ انسان پورا برباد ہو جاتا ہے، شیطان اس کو بہلا پھسلا کر اتنا دور کر دیتا ہے نیک لوگوں سے
کہ پھر اسے کسی کی باتیں اچھی نہیں لگتی، پھر اسے کوئی بھی سمجھائے اسے پسند نہیں آتی، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا پیر ہوں، مجھ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ حالانکہ جنہیں نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا، جنہیں مسائل نکالنے کا، مسائل پڑھنے کا، سمجھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، آج وہ بھی پیر بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہر اس انسان کو سامنا کرنا پڑے گا اللہ کے عذاب سے جو اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی طرف آنے سے آپ کو وہی روکے گا جو شیطان ہوگا، جو شیطان والا ہوگا۔ جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ کی طرف آنے سے آپ کو کبھی نہیں روکے گا، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کبھی نہیں منع کرے گا، نیک عمل کرنے کے لیے کبھی نہیں منع کرے گا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کو کبھی منع نہیں کرے گا۔ جو یہ کہے کہ اس کے پاس مت جانا وہ برا ہے، حالانکہ وہ اچھا ہو، وہ ایمان والا ہو، نیک ہو، تو سمجھ جانا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، شیطان والا ہے جو اچھے لوگوں کی صحبت سے ہمیں دور کرتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، جو انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، وہ لوگوں کے پیر بنے بیٹھے ہیں اور وہ لوگوں کو مرید کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔